کیا بیٹا؟ ان کا نام لکھ دو. کیا نام؟ کیا پڑھو گے؟ چھوٹا نو ہے لمبا نہ کھینچ. دو تین شعر، دو تین وگی عباس. اس کے بعد پھر وہاں پر جلوس میں جانا، جلوس میں شرکت کرنا. تمہارا بھی نام کیا ہے؟ اس کا کیا نام ہے؟ سمی نام ہے. سمیع عباس. سمی عباس دانش. میک بنے، میک بنے. میں مجلس کا آغاز قاری معصوم مہدی صاحب سے کلام ربانی سے کرنے کی گزارش کر رہا ہوں. وہ ممبر پر تشریف لائیں اور مجلس کا آغاز کلام ربانی سے کریں. قاری معصوم مہدی صاحب. ایک نعرہ سلوات بھیجیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين صدق الله العلي العظيم
وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مطلع اور دو شعر شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے. حر کو لے آئی جو تقدیر در زہرا پر، حر کو لے آئی جو تقدیر در زہرا پر، پا گیا خلد کی جاگیر در زہرا پر، پا گیا خلد کی جاگیر در زہرا پر. شاہزادی حبش ہو کے نہ پائی تھی کبھی، شاہزادی حبش ہو کے نہ پائی تھی کبھی، پائی فضا نے جو توقیر در زہرا پر، پائی فضا نے جو توقیر در زہرا پر. ایک نعرے صلوات بھیجیں آپ حضرات. بس آخری شعر سماعت فرمائیں. پائی فضا نے جو توقیر در زہرا پر، حق یہ ہے اپنی فضیلت کو بڑھانے کے لیے، حق یہ ہے اپنی فضیلت کو بڑھانے کے لیے، آئی ہے آیے تطہیر در زہرا پر، آئی ہے آیے تطہیر در زہرا پر، آئی ہے آیے تطہیر در زہرا پر، پا گیا خلد کی جاگیر در زہرا پر. ابھی آپ قاری معصوم مہدی صاحب کو سماعت کر رہے تھے. میں ابو حسن سگمو سے آئے ہوئے اور مختصر سا نذرانہ عقیدت پیش کریں. نعرے صلوات. محمد محمد. جو پوچھتے ہیں ابو طالب سے حق سے کیا رشتہ ہے، ابو طالب کے والد سے کلام کے چند مصرے پیش کر رہا ہوں. پوچھتے ہو حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، پوچھتے ہو حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے، حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے. ایک بھتیجا ایک بیٹا ایک بہو دو نور عین، ایک بھتیجا ایک بیٹا ایک بہو دو نور عین، چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے، چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے. اس لیے سجدے تے سر کو نہ اٹھا پائے رسول، اس لیے سجدے تے سر کو نہ اٹھا پائے رسول، جانتے تھے پشت پر پوتا ابو طالب کا ہے، جانتے تھے پشت پر پوتا ابو طالب کا ہے. فاطمہ بنت اسد حیدر کی ماں تم پر سلام، فاطمہ بنت اسد حیدر کی ماں تم پر سلام، تم نے ثابت کر دیا کعبہ ابو طالب کا ہے، تم نے ثابت کر دیا کعبہ ابو طالب. نعرے صلوات. یہ عباس مہدی سگمو.
ایک سلوات ہم اگر فرش ازا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں، ہم اگر فرش ازا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں، آسماں والے زمین پر، آسماں والے زمین پر آنا جانا چھوڑ دیں، ہم اگر فرش ازا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں، اے زمین تجھ میں نہ ہو گر سرزمین کربلا، اے زمین تجھ میں نہ ہو گر سرزمین کربلا، چاند اور سورج تیرے، چاند اور سورج تیرے چکر لگانا چھوڑ دیں، ہم اگر فرش ازا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں، نشر ہو جائیں جو سب تیرے فضائل کربلا، نشر ہو جائیں جو سب تیرے فضائل کربلا، رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم سب حج پہ جانا چھوڑ دیں، ہم اگر فرش ازا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں، وقت رک جائے گا تھم جائے گا سورج کا سفر، وقت رک جائے گا تھم جائے گا سورج کا سفر، فاطمہ زہرا اگر، فاطمہ زہرا اگر چکی چلانا چھوڑ دیں، ہم اگر فرش ازا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں، پنجتن نے خود پڑھی ہے تب تو پھر اے دوستوں، پنجتن نے خود پڑھی ہے تب تو پھر اے دوستوں، کس طرح سے ہم نمازیں، کس طرح سے ہم نمازیں پنج گانا چھوڑ دیں، ہم اگر فرش ازا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں، ایک سلوات بھیجیں آپ سے، یاسوف عباس سے گمرو عامر و نذرانہ قدرت پیش کریں۔ ایک نعرہ سلوات۔ اس لیے یہ سحر و شام ابھی باقی ہے، اے محمد تیرا ہم نام ابھی باقی ہے،
حر نے دم توڑ کے قدموں پہ کہا اے مولا گھیر کے لانے کا الزام ابھی باقی ہے. بولے شبیر کہ میں نے تجھے آزاد کیا فاطمہ دیں گی جو انعام ابھی باقی ہے. جب چلی کوفے کی جانب تو یہ زینب نے کہا کربلا فتح ہوئی شام ابھی باقی ہے. قتل شبیر کا آغاز تو سب نے دیکھا قتل شبیر کا آغاز تو سب نے دیکھا خون شبیر کا انجام ابھی باقی ہے. دشمن آل محمد سے یہ کہہ دو ناوک بے خبر حشر کا ہنگام ابھی باقی ہے. بعد پیغمبر خدا ناوک بعد پیغمبر خدا ناوک زور باطل شدید ہو جاتا گر نہ ہوتے حسین ابن علی ہر مسلمان یزید ہو جاتا. نعرہ صلوات. کونین عباس سے گمو 4 میر انیس اعلیٰ مقام ہوں کے نعرہ صلوات. شبیہ ایمان میں زمان کھینچتے ہیں شبیہ ایمان میں زمان کھینچتے ہیں تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں. کہا رو کے اکبر نے درد تھم جا کہا رو کے اکبر نے درد تھم جا کلیجے سے باسنا کھینچتے ہیں کلیجے سے باسنا کھینچتے ہیں. کہاں دوری بیڑی کہاں پائے عابد کہاں دوری بیڑی کہاں پائے عابد یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے ہیں یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے ہیں. پکاری سکینہ دہائی ہے بابا پکاری سکینہ دہائی ہے بابا ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں. شبیہ ایمان میں زمان یہاں پر چھوٹے بچوں کی تعداد بھی زیادہ ہے اور خواہش بھی ہے. وہاں چھوٹے ہی بغیبت یہ شائع ہوتے ہیں آگے بیت کی مداخواں ہوتی ہیں اس لیے ان کو ضرور پڑھوانا چاہیے ان کی ہمت افزائی کرنا چاہیے. میں حیدر سگموں سے کہتا ہوں آئے اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک نعرہ صلوات. دیکھیے اس شعر میں جناب زینب صلوات اللہ علیہا اس میں بیان کر رہی ہیں
کہ دین کا پردہ کافر کے چہرے سے ہٹانے آئی تھیں، کہ دین کا پردہ کافر کے چہرے سے ہٹانے آئی تھیں، دنیا بھر کے غاصب کی پہچان بتانے آئی تھیں، دنیا بھر کے غاصب کی پہچان بتانے آئی تھیں، کہ دیکھ محرک دیکھ لے تمہید جہاد زینب کی، دیکھ محرک دیکھ لے تمہید جہاد زینب کی، ارے زینب تو باخطبوں سے دربار ہلانے آئی تھی، زینب تو باخطبوں سے دربار ہلانے آئی تھی، اور باد فدق کی حاجت کب تھی جنت کی شہزادی کو، باد فدق کی حاجت کب تھی جنت کی شہزادی کو، وہ تو علی کے دشمن کی اوقات بتانے آئی تھی، باد فدق کی حاجت کب تھی جنت کی شہزادی کو، وہ تو علی کے دشمن کی اوقات بتانے آئی تھی۔ آخری شعر کہ کعبہ ملا ہے جس کو ولادت کے واسطے، کہ کعبہ ملا ہے جس کو ولادت کے واسطے، مسجد ملی ہے جس کو شہادت کے واسطے، مسجد ملی ہے جس کو شہادت کے واسطے، آل رسول جس کی نعابت کے واسطے، آل رسول جس کی نعابت کے واسطے، کہ جنت بنی ہے جس کی ولایت کے واسطے، جنت بنی ہے جس کی ولایت کے واسطے، اب جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، اب جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، کعبے میں بھی مرے گا جہنم میں جائے گا، کعبے میں بھی مرے گا جہنم میں جائے گا۔ ایک نعرہ صلوات۔ کیا بات، ماشاء اللہ۔ میں وگی عباس سے گمرو سے گزارش کروں کہ وہاں نعرہ صلوات۔ جان سکینہ جان، سکینہ جان، سکینہ جان، بابا قربان، تیری میری مصیبت ہے سکینہ ایک ہی جیسی، چھری گردن پہ میرے تھی تیری گردن میں ہے رسی، میں راسے پر چلا ہوں اور تو کانٹوں پہ ابھی بھی، میرے سر سے لہو جاری تیرے کانوں سے خون جاری، تماچے تیرے چہرے پر لگائے جا رہے ہیں، یہاں نیزے پہ ہم پتھر ہی کھائے جا رہے ہیں۔ سلوات۔ سمیع عباس صاحب آویں اور نذرانِ خدمت پیش کریں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں بزرگوں سے خاص معذرت کے ساتھ جو لوگ دور دور بیٹھے ہیں وہ لوگ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، کہ قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو، یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں۔ متر سماعت فرمائیے کہ بہت مختصر سے وقت کے لیے آپ کی سماعتوں کے حوالے ہوں، بس ایسے سنیے گا کہ مجھے احساس ہو جائے میں شیشے کے سامنے نہیں شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ شیشہ نہیں بولتا ہے، شیعہ بولتا ہے۔ سماعت فرمائیے گا بی بی سکینہ کے حوالے سے کہ جو ہو نہیں سکتا تیرا شہدائی سکینہ، جو ہو نہیں سکتا تیرا شہدائی سکینہ، ہوگا وہ یقیناً کوئی عیسائی سکینہ، رہتی تھی تو اللہ کے حجابوں میں تھی لیکن سرور کا سکو بن کے اتر آئی سکینہ، رہتی تھی تو اللہ کے حجابوں میں تھی لیکن سرور کا سکو بن کے اتر آئی سکینہ، اور جس سن میں عبادت بھی نہیں کرتے ہیں بچے اس سن میں شریعت کو بچا لائی سکینہ، جس سن میں عبادت بھی نہیں کرتے ہیں بچے اس سن میں شریعت کو بچا لائی سکینہ۔ ایک آخری کچھ بن کا ایک شعر اور اس کے بعد گفتگو تمام۔ ابھی دوسری مجلس میں جناب نے ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، جناب نے ایک بات کہی تھی کہ شیعہ دو ہی جگہ محفوظ ہیں، ایک ایران میں اور ایک ہندوستان میں، تو اس ہندوستان کے حوالے سے شعر سن لیجئے کہ بس ایک ایسا ملک ہے سارے جہان میں جس کی ثنا ملے گی تمہیں ہر زبان میں، جن خوبیوں کا ذکر نہیں آسمان میں وہ خوبیاں تمام ہیں ہندوستان میں۔ فیصل جو بادشاہ تھا قاتل اصول کا، پھولوں کے راستے میں تھا کاٹا ببول کا، دشمن تھا وہ رسول کا آرے رسول کا، پوچھو کہ کیوں گرا دیا روزہ بطول کا۔ سماعت فرمائیے قبلہ، پوچھو کہ کیوں گرا دیا روزہ بطول کا، اور اتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں جتنے امام باڑے ہندوستان میں، اتنی جگہ نہیں ہے سعودی۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ میں دانش
लखनवी साहब से कह रहा हूँ कि हमें और मुख्तसर सा नज़राना अक़ीदत पेश करें। जनाब तशरीफ़ ला चुके हैं, वक्त मजलिस भी हो चुका है। इकराम नारे सलवात भेजा आप लोग। कह रही है शय से सुगरा साथ ले चलिए मुझे, जाते हैं परदेस बाबा साथ ले चलिए मुझे, कुनबे की फुरकत में बाबा होगा मेरा इंतकाल, आपकी खिदमत करूंगी, सबका रखूंगी ख्याल, बस करम कर दीजिए इतना, साथ ले चलिए मुझे, जब न होगा घर में कोई, चैन कैसे पाऊंगी, सह नहीं पाऊंगी ये गम, हिज्र में मर जाऊंगी, आपने छोड़ा जो तन्हा, साथ ले चलिए मुझे, कह रही है शय से सुगरा साथ ले चलिए मुझे, जाते हैं परदेस बाबा साथ ले चलिए मुझे। मैं एक आखिरी शायर जो 2-3 शेर पढ़ने की वास्ते यहाँ पर मौजूद हैं, आगे भी सके उनसे गुजारिश है कि वो आएँ और 2-3 शेर के ज़रिए से नज़ाना अक़ीदत पेश करके इस मजलिस में अपनी शमूलियत का इज़हार करें। इजाज़त जनाब ज़ैनब की शान में देखिए कि ज़ैनब ही कायनात में वो तशनाकाम है, ज़ैनब ही कायनात में वो तशनाकाम है, होठों पर प्यास हाथों में कौसर का जाम है, ज़ैनब ही कायनात में वो तशनाकाम है, होठों पर प्यास हाथों में कौसर का जाम है। और देखिए ज़ैनब शऊर व फिक्र व वफा का निजाम है, ज़ैनब ही जिसका मर्ज़ी शब्बीर नाम है, ये बात आज सारे जमाने में आम है, ज़ैनब इमाम तो नहीं जाने इमाम है, ज़ैनब इमाम तो नहीं जाने इमाम है। और ज़ैनब कुरान पाक की आयत का नाम है, ज़ैनब कुरान पाक की आयत का नाम है, ज़ैनब हसन हुसैन की इज्जत का नाम है, ज़ैनब उसूल दी की तहारत का नाम है, ज़ैनब तो पंजतन की हिफाजत का नाम है। इसकी रिदा के साए में जो बच्चे पड़ गए वो कायनात सब्र से आगे निकल गए। और आखिरी शेर फरमाइए कि जिसने गुरूर शाम के खैबर को उठा दिया, सोए हुए ज़मीर को जिसने जगा दिया, जिसने कि करबला का मुकद्दर बना दिया, और मुझे देखिएगा जिसने कि करबला का मुकद्दर बना दिया और 2 हाथ आगे बढ़ गई जुल्फ़िकार से, 2 हाथ
आगे बढ़ी गई जुल्फ़िकार से नस्र यजीद काट दी चादर की धार से। इससे कबल कि मैं आफ्ताब शहीद मौलाना कबीर जवाद साहब को जहमत दूँ, अभी मजलिस के बाद सामने से जुलूस हमारी और छोटे छोटे 24 ताबूत बरामद होंगे। ये सामने इस रास्ते से जुलूस आएगा। जो ख़वातीन इधर बैठी हुई हैं उनसे गुजारिश है कि वो दाएं या बाएं तरफ अपनी जगह बना के, जुलूस आने में दुश्वारी पैदा होती है और उनको भी जहमत होती है, जगह बहुत है इमाम बागी में, कहीं ना कहीं पर वो अपनी जगह मुंतखब कर सकती हैं। इस यौम ख़वातीन करबला की जो बुनियाद पड़ी है उसकी इब्तिदा 2011 को हुई थी। आफ्ताब शहीद मौलाना कबीर जवाद साहब का मैं इंतहाई ममनून मशकूर हूँ कि वो अपनी बीमारी और तमाम मसरूफियत के बावजूद इस मजलिस को मुसलसल खिताब करते चले आ रहे हैं। ये उन ख़वातीन के वास्ते ये प्रोग्राम रखा गया है जो शहज़ादी ज़ैनब सलवातुल्लाह के साथ में करबला के मैदान में शाना भर शाना भूखी प्यासी असीर हुई, लेकिन उनका ताल्लुक़ अहले बैत से नहीं था। मुसलसल उनका ज़िक्र किताबों में मिलता है, लेकिन अय्याम आज़ा में इतनी लोगों का जिक्र नहीं हो सकता है। इसलिए उनको पोसा देने के लिए ये यौम ख़वातीन करबला के उन्वान से ये मजलिस मुनक़्क़िद की जाती रही है, क्योंकि वो भी बराबर की हकदार हैं। किसी की गोदें उजड़ी हैं, किसी के सुहाग उजड़े हैं, लेकिन कभी भी उनकी ज़बान पर कोई शिकवा नहीं आया, कोई भी पछतावे का जो नहीं। वो बहादुर ख़वातीन की याद में ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद होता चला है। मैं गुजारिश करूँ कि रास्ते के जुलूस के रास्ते की जगह बना दें। मैं आफ्ताब शहीद मौलाना कबीर जवाद साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि मजलिस को खिताब फरमाएँ। एक बावाज़ बुलंद नारे हैदरी। फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीउल मुज़निबीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। कुछ ऐलानात दिए गए। सूरह फातिहा की इल्तिमास है शहनाज बानो साहिबा बिन्त जब्बार अली साहब, अख्तर हुसैन साहब, इब्न मोहम्मद हुसैन साहब और
شاہ حسین صاحب کے لیے التماس دعا و مریض ہیں، ان کی بچی نے یہ مجھے پرچہ دیا ہے۔ اسی طرح سے ایک خمسہ مجالس کا اعلان ہے کہ 14 سے 18 محرم تو چھوٹے باپاڑے میں 8:30 بجے شب مجالس منعقد ہوگی، جسے بمبئی سے تشریف لانے والے جناب مولانا عباس جعفری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ 14 سے 18 محرم تک خمسہ مجالس چھوٹے امام باڑے میں منعقد ہوگا۔ ایک بچی نے لا کر یہ پرچہ مجھے دیا ہے کہ اس کے والد کا شہباز علی نام ہے، کربلائی، اور ان کا یوٹیوب پر نوحہ ہے، جو آپ حضرات اس کو سماعت فرمائیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ ظاہر ہے کہ مختصر مجلس ہوتی ہے، یہ زیادہ طویل نہیں ہوتی ہے۔ آیہ کریمہ قرآن مجید کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ یوں تو قرآن مجید کی ہر آیت معجزہ، ہر لفظ معجزہ اور ہر حرف معجزہ ہے، لیکن قرآن مجید کے کچھ سائنسی معجزات ہیں، اور یہ اس زمانے میں ظاہر قرآن مجید نازل ہوا کہ جب کوئی سائنس کا نام بھی نہیں جانتا تھا، سائنس سے کوئی ہلکی سی بھی واقفیت نہیں رکھتا تھا۔ اس زمانے میں قرآن مجید میں ایسی آیتیں نازل ہوئیں کہ جس میں سائنسی قوانین بیان کیے گئے، جو 1400 سال اور 1300 سال بعد جو چیزیں کشف ہوئیں اور دنیا جن تک پہنچی، اس کو قرآن نے 1400 سال پہلے بتایا۔ بہت سی مثالیں ایسی، میں پچھلے 2 سال پہلے جو میں نے اشرا پڑھا تھا وہ پورا قرآن و سائنس پہ پڑھا تھا وہ، اور یہ آیہ کریمہ شاید میں نے نہیں پڑھی تھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج یہ آیہ کریمہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ یہ آیہ کریمہ بھی ایک سائنسی معجزہ ہے قرآن مجید کا، اور جس چیز کو دنیا پہلے نہیں جانتی تھی، قرآن مجید نے اس کو 1400 سال پہلے پیش فرمایا۔ اعلان ہو رہا ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ قدرت نے اعلان فرمایا کہ ہم نے کائنات میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں سب کے جوڑے بنائے ہیں۔ کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں سب کے جوڑے بنائے ہم نے، کوئی اکیلا نہیں ہے بلکہ ہر ایک کا جوڑا ہے۔ اب جوڑے کی قسمیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں، کبھی شریک ہوتا ہے تو جوڑا بنتا ہے، کبھی حصے دار ہوتا ہے تو جوڑا بنتا ہے، کبھی مثل و نظیر ہوتا ہے تو جوڑا بنتا ہے، کبھی شریک و سہیم ہوتا ہے تو جوڑا بنتا ہے۔ اس طرح سے جوڑے بنتے آئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، جیسے میں نے شام غریبہ کی مجلس میں برس کیا تھا کہ جس میں لوگ مبالغہ کر دے، کوئی کسی کو مروب کرنے کے لیے اور تعریف حاصل کرنے کے لیے کوئی ایگزیجریشن کر دیا جائے، کوئی مبالغہ کر دیا جائے۔ ظاہر ہم جیسے ناقص انسان بات کو بڑھاتے ہیں، اللہ کی یہاں بات کو بڑھانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے کلام کا حسن ہی یہی ہے کہ وہ حقیقت کے دائرے کے اندر ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز۔ یہ جو ناقص لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ کسی سبب سے وہ اپنا نقص دور کریں، چھپا دیں، نقص چھپا دیں۔ لہذا بہت مشہور شعر ہے کہ تکلف سے بری ہے حسن ذاتی، قبائے گل میں گل بوٹا کہاں ہے۔ ہمیشہ غازہ اور مسیو پاؤڈر وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں کچھ چھپانا ہوتا ہے، جہاں ذاتی حسن موجود ہوتا ہے وہاں کوئی مصنوعی چیز استعمال نہیں کی جاتی۔ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز سے محمد والے۔ سورج کو اپنی روشنی کے لیے کسی مصنوعی چیز کی ضرورت نہیں، چاند کو اپنے حسن کے لیے کسی مصنوعی چیز کی ضرورت نہیں، ستاروں کی اپنی چمک دمک کے لیے کسی مصنوعی حسن کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا حسن ذاتی ہے، جہاں کمی ہوتی ہے وہاں کسی دوسری چیز سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ جن کی ذات میں بلندی نہیں ہوتی وہ چاہتے ہیں تخت حکومت ملے تو بلندی ملے۔ توجہ ہے۔ جن کی ذات میں عزت نہیں ہوتی وہ چاہتے ہیں کہ کوئی کسی مسجد کی محراب ملے تو عزت ملے۔
جن کی ذات میں عزت نہیں ہوتی وہ سمجھتے کسی بلند کرسی پر بیٹھے تو عزت ملے، لیکن جن کی ذات میں عزت ہوتی ہے، جن کی ذات میں حکومت ہوتی ہے، جن کی شخصیت میں حکومت ہوتی ہے، نہ ان کو ممبر کی ضرورت رہتی، نہ کسی مسجد کی ضرورت، نہ تخت حکومت کی ضرورت، بلکہ قدرت نے تو پہلے ہی سے پوری کائنات پر ان کی حکومت قائم کر دی ہے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا محمد والی۔ بہت لطیف پہلو جو کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ جن کی ذات میں حکومت نہیں ہوتی وہ چاہتے ہیں کہ اس کی ذریعے سے ہمیں تخت حکومت پر بیٹھے تو ہمیں حکومت ملے، تاج پہنے تو حکومت ملے ہمیں، کرسی پر بیٹھے تو حکومت ملے ہمیں، تو وہ مصنوعی چیزوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ جن کو حکومت دیتا ہے، اللہ جن کو حکومت دیتا ہے تو ان کو نہ لشکر کی ضرورت ہے، نہ تاج کی ضرورت ہے، نہ تخت کی ضرورت ہے، نہ درباریوں کی ضرورت ہے، بلکہ سورج پلٹ کر بتاتا ہے کہ ان کی حکومت سورج پر بھی ہے، چاند دو ٹکڑے ہو کر بتاتا ہے کہ ان کی حکومت چاند کے اوپر بھی ہے، درخت کلمہ پڑھ کر بتاتے ہیں کہ ان کی حکومت جو ہے وہ نباتات کے اوپر بھی ہے، اور ہاتھ کی ہتھیلی پر پتھر تسبیح پڑھ کر بتاتے ہیں کہ ان کی حکومت جمادات کے اوپر بھی ہے، اور ہاتھ کا دھون جواہرات بن کر اور پانی کے اوپر مسلح بچھ کر بتاتا ہے کہ ان کی حکومت پانی کے اوپر بھی قائم ہے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا محمد والا، ایک صلوات بلند آواز پر محمد والا۔ تو ایگزیجریشن کی کوئی گنجائش نہیں اللہ کے کلام میں، کوئی بڑھاوا نہیں، کسی قسم کا مبالغہ نہیں، بلکہ حقیقت کے دائرے کے اندر ہے، سچائی کے دائرے کے اندر ہے۔ پہلے دنیا نہیں سمجھتی تھی، پہلے دنیا کی واقفیت نہیں تھی، وہ سمجھتے تھے کہ صرف مرد انسان ہی، دیکھیں مختلف طریقے سے جوڑے بنتے ہیں۔ پرانے زمانے کے جو فلاسفہ تھے انہوں نے جو جوڑے بنائے تھے وہ اس طرح سے کہ زمین اور آسمان یہ دونوں ایک جوڑا بن گئے، جس طرح سے سورج اور چاند یہ اس طرح سے جوڑا بن گئے، جس طرح سے دن اور رات یہ اس طرح سے جوڑا بن گئے، جس طرح سے عقل اور بے عقلی یہ جوڑا بن گئے، جس طرح سے علم اور جہل یہ اس طرح سے جوڑا بن گئے، یہ تمام چیزیں اس طرح سے جوڑے بنتی چلی آ رہی ہیں، مگر قدرت نے عجیب انداز رکھا کہ ایک کو کچھ بلندی دے دی اور ایک کو کچھ پستی دے دی۔ ایک صلوات بھیجے مولانا محمد والی۔ آسمان کو بلند رکھا، زمین کو پس رکھا، سورج میں روشنی زیادہ ہے، چاند میں روشنی کم ہے، دن میں جو ہے وہ گرمی رکھ دی، رات میں ٹھنڈک رکھ دی، مرد کو کچھ حقوق زیادہ دے دیے، اس کے مقابلے میں خواتین کو کچھ حقوق کم رکھے، لیکن قدرت نے پھر کچھ ایسا انتظام کیا کہ جس کو کچھ کم رکھا تھا اس میں کوئی ایسی صفت پیدا کر دی کہ وہ دوسرے کے برابر آ گیا۔ اور توجہ چاہوں گا، کچھ ایسی صفت پیدا کر دی کہ وہ اپنے جوڑے کے برابر آ گیا۔ سورج میں گرمی روشنی زیادہ ہے، سورج میں روشنی زیادہ ہے، چاند میں روشنی کم ہے، مگر سورج کی روشنی میں گرمی رکھ دی، چاند کی روشنی میں ٹھنڈک رکھ دی۔ دن روشن ہے، رات اندھیری ہے، مگر دن میں محنت و مشقت رکھ دی، رات میں آرام رکھ دیا۔ پوری توجہ رہے۔ اسی طرح سے آسمان کو بلند رکھا، زمین کو پس رکھا، بہت توجہ رہے، آسمان کو بلند رکھا، زمین کو پس رکھا، مگر زمین پر کچھ ایسی مخلوقات بھیج دی کہ آسمان والے زمین پر آنا فخر محسوس کرنے لگے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز۔ کبھی جبریل آ رہے ہیں، کبھی میکائیل آ رہے ہیں، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی ملک آ رہا ہے، تو ایسی زمین پر مخلوقات پیدا کرنی ہیں کہ آسمان والے زمین پر آنے کو فخر محسوس کر رہے ہیں۔ ایک صلوات مولانا آواز محمد والے۔ اسی یزید
بظاہر مرد کو بلند مرتبہ دیا ہے، بظاہر نسبتاً خواتین کا مرتبہ کم رکھا گیا ہے، لیکن خواتین میں ایسی خواتین بھی پیدا کر دیں کہ جن کو آتے ہی جب بھی وہ آئیں تو رسول تعظیم کے لیے اٹھ جائیں، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے، اپنی جگہ پر بٹھائیں۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد محمد۔ میں کسی مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ غلط فہمی اسلام کے سلسلے میں پھیلائی جاتی ہے کہ خواتین کا مرتبہ کم رکھا گیا ہے اور مردوں کا مرتبہ زیادہ رکھا گیا۔ حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ مرتبے کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر، بلکہ ذمہ داریوں کی بات ہو رہی ہے۔ مردوں کی ذمہ داریاں کچھ زیادہ رکھ دی ہیں، عورتوں کی ذمہ داریاں کم رکھی ہیں۔ مرتبے میں فرق نہیں، بالکل۔ یہاں سے اس منبر سے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی غیر اختیاری چیز اللہ نے مرتبے کی بنیاد نہیں بنائی ہے۔ بہت توجہ ہے، کوئی بھی جو انسان کے اختیار میں جو چیز نہیں ہے، پھر اور واضح لفظوں میں تاکہ بچے سمجھیں، جو چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، جو اختیار سے باہر کی ہیں، وہ کبھی بھی عزت کے سبب نہیں بنتی، کیونکہ وہ تو اللہ نے دی ہیں اور اللہ کی عطا شدہ ہیں، لہذا وہ عزت کا سبب نہیں بنتی۔ جن چیزوں کو انسان خود حاصل کر سکتا ہے وہ سبب عزت بنتی ہیں۔ بہت بڑا سمجھدار بننا، پڑھا لکھا بننا میرے سامنے بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں انسان کے اختیار کہا جاتا ہے، مرد مرتبہ بننا عورت کا مرتبہ کم نہیں، یہ قدرت کے انصاف کے خلاف ہے، یہ نظام قدرت کے خلاف ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں جو چیزیں انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں، جن کو وہ حاصل کر سکتا ہے، جن کو کسب کر سکتا ہے، انہی کو سبب عزت و بنیاد عزت اللہ نے بنایا ہے۔ جن چیزوں کو انسان خود حاصل نہیں کر سکتا، قدرت کی دی ہوئی ہیں، ان کو بنیاد عزت نہیں بنایا اللہ نے۔ ارے مرد اپنی مرضی سے مرد بن کر پیدا نہیں ہوا ہے، اللہ نے پیدا کر دیا تو مرد پیدا ہو گئے۔ عورت اپنی مرضی سے عورت بن کر پیدا نہیں ہوئی ہے، بلکہ اللہ نے پیدا کر دیا عورت تو عورت پیدا ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مرد اور عورت ہونا کسی کے اپنے اختیار میں نہیں تھا، بلکہ اللہ کی مرضی سے بنا ہے۔ تو جو چیز اپنے اختیار میں نہ ہو وہ سبب عزت نہیں بنتی۔ سبب عزت کیا ہے؟ بلندی کردار ہے، تقویٰ ہے، پاکیزگی کردار ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد والے۔ اب اس کی مثال پیش کروں آپ کے سامنے کہ جب جناب مریم کی والدہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی کہ پالنے والے بیٹا دے تاکہ بیت المقدس میں اس کو میں مجاور بناؤں، بیت المقدس کی وہ خدمت کرے، بیٹے کے لیے دعا مانگی تھی جناب مریم کی والدہ نے، لیکن بجائے بیٹے کے جناب مریم پیدا ہوں، آغوش میں بیٹی آئی۔ اب بارگاہ الہی میں شکایتاً کہاں، پالنے والے میں نے تو بیٹے کی تمنا کی تھی، میں نے تو بیٹے کی تمنا کی تھی، تو نے تو بیٹی دے دی۔ توجہ رہے، پوری توجہ، تو نے تو بیٹی دے دی، میں نے تو بیٹے کی تمنا کی تھی۔ اللہ کی آواز آتی ہے، اے مریم کی ماں، اے مریم کی ماں، میں نے تم کو جو بیٹی دی ہے وہ ہزاروں بیٹوں سے افضل ہے۔ میں نے تو تم کو بیٹی عطا کی ہے، یہ ہزاروں بیٹوں سے افضل ہے۔ ہماری بارگاہ میں عورت کا مرد ہونا سبب عزت نہیں ہے، بلکہ بلندی کردار سبب عزت ہے، تقویٰ سبب عزت ہے۔ مرد ہی کیوں نہ ہو، لفظوں پر توجہ رہے، مرد ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر کردار پست ہے تو رسول اس کو اپنی بزم سے اٹھا سکتے ہیں، اور عورت ہی کیوں نہ ہو، اگر کردار بلند ہے تو خود رسول تعظیم کے لیے اس کی اٹھ سکتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد والے۔ اب تک تو میں نے سب کے لیے دعا آپ سے منگوائی اور اپنے لیے بھی گزارش کرتا ہوں
کیونکہ 3 دن بعد میرا آپریشن ہے گھٹنے کا، اور اسی شدید تکلیف میں نے ساری مجلسیں پڑھی ہیں۔ گھٹنے کا عالم یہ ہے کہ نہ پھیلا سکتا ہوں نہ موڑ سکتا ہوں، اور ممبر ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں گھٹنا موڑنا پڑتا ہے، جس میں بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اسی تکلیف میں ہی میں نے مجلسیں پڑھی ہیں، کسی پر احسان نہیں کیا ہے، اپنی عاقبت درست کی ہے۔ ایک صلوات بھیجے بس بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اس خدمت کو میں مولا قبول فرما لیں، مولا قبول کر لیں۔ اسی میں ہماری نجات ہے اور اسی میں ہماری گناہوں کا جو خمیازہ ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد وآلہ۔ تو بڑی مشکل حالات میں نے مجلسیں پڑھی ہیں، لیکن بہرحال اپنا فریضہ انجام دیا ہے۔ یہ سلسلے کی بس کل 2 اور مجلسیں پڑھنا ہے مجھے، یہ امام باڑے کے سلسلے کی آخری مجلس ہے، اس میں خدمت انجام دے رہا ہوں۔ تو معلوم ہے کہ قدرت نے یہ نظام رکھا ہے کہ پاکیزگی کردار کو بنیاد رکھا۔ عورت و مرد ہونا بنیاد نہیں، عورت و مرد ہونا بنیاد نہیں ہے، بلکہ پاکیزگی کردار۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مرد کا حصہ جو ہے وہ زیادہ ہے اور عورت کا حصہ وراثت میں کم ہے، اور یہ اب کے زمانے میں نہیں، یہ ائمہ کے زمانے میں بھی اعتراض ہوتا تھا، اماموں کے زمانے میں بھی اعتراض، آج بھی اعتراض ہوتا ہے، اماموں کے زمانے میں بھی اعتراض ہوتا تھا۔ 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، کسی نے ان کی خدمت میں آ کر کہا فرزند رسول، مرد طاقتور ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے، بازو اس کے مضبوط ہوتے ہیں، عورت کمزور ہوتی ہے، نازک ہوتی ہے۔ جہاں اللہ کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ مرد کا حصہ کم رکھنا چاہیے تھا، عورت کمزور نازک اس کا حصہ زیادہ رکھنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے یہ کیا کیا کہ مردوں کو زیادہ دیا، خواتین کو کم دیا، مردوں کا دوہرا، خواتین کا اکہرا۔ امام نے ارشاد فرمایا تو راز نہیں سمجھ پا رہا ہے، تو مصلحت الہیہ سمجھ نہیں پا رہا ہے، دیکھ عورتوں کے اوپر اللہ نے کوئی ذمہ داری رکھی ہی نہیں۔ جب چھوٹی ہوتی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے کھانے پینے کا ضروریات کا انتظام کرے، جب بڑی ہو جاتی ہے تو شادی ہوتی ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کا پورا خرچ اٹھائے، اور جب اولاد ہو جاتی ہے، اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو اولاد کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اس کا خرچہ اٹھائے۔ تو عورت کے اوپر تو کوئی خرچ رکھا ہی نہیں ہے، اس کے بعد بھی آدھا مل جاتا ہے، اس سے زیادہ انصاف اور کیا ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ اور کبھی کسی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ مرد کا حصہ دوہرا ہے اور خواتین کا حصہ اکہرا ہے، تو مرد بارگاہ رسالت میں پہنچے تھے کہ اللہ کے رسول، جب وراثت میں دوہرا حصہ ہے، جب دنیاوی مال میں دوہرا حصہ ہے، تو جنت میں ہمیں دوہرا ملنا چاہیے، جنت میں بھی ہمیں دوہرا حصہ ملنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں جب دوہرا ہے تو کسی سے اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ مرتبے کا کوئی فرق نہیں ہے، مرتبے کا کوئی فرق نہیں، بلکہ ذمہ داریوں کے لحاظ سے دوہرا اور اکہرا حصہ رکھا گیا ہے۔ تب کہا گیا کہ اللہ کے رسول، جب دنیا میں ہمارا دوہرا حصہ ہے تو آخرت میں جنت میں بھی ہمارا دوہرا حصہ ہونا چاہیے۔ تو خواتین نے جواب دیا کہ صرف جنت ہی میں نہیں بلکہ جہنم میں بھی ان کو دوہرا حصہ ملے۔ ایک صلوات بھیجے تو مردوں نے اپنا مطالبہ واپس لے لیا۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی نا انصافی نہیں کسی قسم کی، ہلکا سا ظلم کا شائبہ تک نہیں ہے خواتین کے سلسلے میں۔ جتنا رحم و کرم اسلام نے خواتین پر کیا ہے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، کوئی مذہب، کوئی دوسرا مکتب فکر اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا جو رحم و کرم خواتین کے اوپر ہے۔ کوئی ذمہ داری نہیں رکھی ہے، ساری ذمہ داری مردوں کے اوپر رکھ دی۔ اسی طرح سے میں نے کیا تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو جہیز کہا جاتا ہے، اسلام میں جہیز کا کوئی نام بھی نہیں کہیں ہے، کوئی تصور بھی کہیں نہیں ہے، بلکہ مولا علی کو جو رسول اللہ نے شہزادی کو جہیز دیا تھا جہیز، وہ کیسے دیا تھا؟
سنے جو جہد کے لالچی لوگ ہیں وہ سن لیں، جو جہد کے لالچی وہ سن لیں کہ جہد ملا کیسے تھا شہزادی کو، جہد ملا کیسے تھا۔ مولا علی کو بلایا، یہ علی تمہارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں؟ کہا اللہ کے رسول اونٹ ہے۔ کہا اونٹ تو تمہاری زراعت کے کام آتا ہے، گھوڑا ہے کہ میدان جنگ میں جانے کے لیے کام آئے گا، تلوار ہے کہ تلوار جب میدان جنگ میں تم جاؤ گے تو تلوار کی ضرورت پڑے گی، اور کیا ہے کہ زرہ ہے کہ اے علی تم جیسے بہادروں کو زرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سلوات میں تم جیسے بہادروں کو زرہ کی ضرورت نہیں، کس میں ہمت ہے کہ تمہارے قریب آ کر تمہارے حملہ کر سکے، جو تمہیں زرہ کی ضرورت ہو، لہذا زرہ فروخت کر دو۔ جو زرہ فروخت ہوئی، اب تھوڑا تھوڑا فرق ہے، عام طور سے کہ 500 درہم میں وہ زرہ فروخت ہوئی تھی، وہ 500 درہم میں زرہ فروخت ہوئی تھی۔ وہ زرہ جب فروخت ہوئی، وہ 500 درہم لا کر مولا علی نے رسول اللہ کو دیے۔ ان 500 درہموں سے شہزادی کا جہیز تیار ہوا۔ اب جتنا جہیز چاہیے ہو تمہیں، پہلے لا کر بیٹی کے والد کو اتنی رقم دو، اسی سے جہیز بنے گا جو تمہیں ملے گا۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز پر محمد والے۔ اور یہ بہت غلط جملہ کبھی کبھی زبان پر آتا ہے کہ صاحب آپ حج پر کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ ارے صاحب 4 بیٹیوں کا بوجھ ہے، ہم حج پر کیسے جائیں؟ ہم پر حج ہی واجب نہیں، کیونکہ 4 بیٹیوں کا جہیز ہم کو دینا ہے۔ نہیں، غلط ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ 4 کیا 20 بیٹیاں بھی ہوں تب بھی حج واجب رہے گا اگر استطاعت ہے۔ اگر حج پر جانے کے آپ پاس پیسے ہیں تب بھی 20 بھی بیٹیاں ہوں تب بھی حج واجب، کیونکہ اسلام میں بیٹی والوں کو کچھ خرچ ہی نہیں کرنا ہے، جو کچھ بھی خرچ رکھا ہے وہ بیٹے والوں پر رکھا ہے۔ لہذا یہ بہانہ کام نہیں دے گا کہ 4 بیٹیوں کا جہیز ہمیں دینا ہے۔ اسلام میں جہیز ہے ہی نہیں، تم پہلے حج انجام دو پھر بیٹیوں کی شادی کرو۔ سلوات بھیجے بلند آواز محمد والے، ایک سلوات بلند آواز تبر محمد والے محمد۔ اسی طرح سے پردے کے سلسلے میں کہا جاتا ہے، بڑے اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ پردہ پردہ پردہ، یہ تو توہین ہے توہین ہے توہین ہے۔ نہیں، پردہ وہ نہیں ہے ایسا جیسے کوئی ایسا بالکل جوجو منا بن جائے کوئی عورت، اس طرح سے چلے کا راستہ بھی نہ دکھائی دے رہا ہے اس کو، یہ پردہ اسلامی پردہ نہیں ہے، بلکہ ضرورت کے تحت عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے، لیکن وہ جو اس کا جائز پردہ ہے جتنا اسلام نے اجازت دی ہے اتنا وہ پردہ کرے۔ یہاں تک کہ نوکری کی بھی، آج دیکھیے ایران میں تقریباً 30% خواتین جو ہیں وہ دفتروں میں کام کر رہی ہیں مگر حجاب کے ساتھ۔ یہاں تک کہ ہوائی جہاز کی پائلٹ خواتین وہاں ہیں، یہاں تک کہ بسوں کی ڈرائیور ہیں، جو یہ کہا جاتا ہے کہ پردہ جو ہے وہ خواتین کو کام کرنے سے روک دیتا ہے۔ اگر روک دیتا ہے تو 30% خواتین ایران میں کیسے کام کر رہی ہیں؟ پردہ بالکل کام کرنے سے مانے نہیں ہے، کیونکہ پردہ یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل منہ گھوٹ لیں اپنا اندر اور اس کے بعد راستہ بھی دکھائی نہ دے۔ اب جو پردہ ہے میں اس کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جس زمانے میں علی گڑھ میں پڑھتا تھا اس زمانے میں جانا ہوتا تھا کبھی کبھی، وہاں ایک منٹو سرکل ایک اسکول ہے، ہائی اسکول جس سے، ہائی اسکول میں ڈبیٹ ہو رہی تھی بچوں کی، ہائی اسکول کے بچوں کی، تو اس میں موضوع تھا پردہ۔ اچھا، موضوع جو آپ جانتے ہیں جو ڈبیٹ ہوتی ہے تو کچھ مخالفت میں بولتے ہیں اور کچھ موافقت میں بولتے ہیں، کوئی پرو کوئی اگینسٹ۔ اب چاہے اگینسٹ نہ بھی ہو لیکن تبھی اگر اس گروپ میں ہوتا ہے تو اگینسٹ ہی بولنا ہوتا ہے، اور چاہے پرو نہ بھی ہو لیکن اگر اس میں آ گیا گروپ میں تو اس کو پرو بولنا ہوتا ہے۔ تو ایک لڑکا خلاف بولنے لگا پردے کے، کیونکہ اس کا موضوع یہی تھا کہ صاحب پردے سے جو ہے وہ صلاحیتیں گھٹ کر رہ جاتی ہیں،
خواتین کی صلاحیتیں گھٹ کر رہ جاتی ہیں. اس نے مثال پیش کی کہ جیسے کوئی پودا ہوگا اس پر آپ نے ڈبہ ڈھانک دیا, کوئی اخوا نکلا اس پر آپ نے ڈبہ ڈھانک دیا, تو جب ڈبہ اس پہ ڈھانک دیا تو پودا مرجھا کے رہ جائے گا, وہ اخوا مرجھا کے رہ جائے گا. اسی طرح سے خواتین پر یہ پردہ نہیں بلکہ ان کے اوپر ڈبہ ڈھانک دیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی ساری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں وہ, اور سماج میں کوئی وہ کام نہیں کر پاتی. یہ اس نے کہا. پھر دوسرا بچہ جو ہائی اسکول ہی کا تھا وہ کھڑا ہوا, کہا کہ انہی نے مثال جو دی وہ ٹھیک دی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ڈبہ ڈھانک دیا جائے کسی پودے کے اوپر تو صلاحیتیں اس پودے کی ختم ہو جائیں گی, نہ دھوپ پہنچے گی, نہ ہوا پہنچے گی, نہ پانی پہنچے گا اس تک, تو وہ جو ہے وہ پودا مرجھا دیا جائے گا, مرجھا جائے گا. اگر ڈبہ ڈھانک دیا جائے کسی پودے کے اوپر تو وہ پودا مرجھا جائے گا. لیکن اگر اس پودے کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو بکریاں چر جائیں گی. اگر اس پودے کو کھلا بالکل چھوڑ دیا جائے تو بکریاں چر جائیں گی. اسلام کا پردہ ایسا پردہ ہے کہ نہ بالکل ڈبہ ڈھانکا گیا ہے کہ صلاحیتیں ختم ہو جائیں, نہ ایسا کھلا چھوڑا گیا ہے کہ ہوس کے بکرے چر جائیں. ایک سلوات بھیجے مولانا محمد. اور تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ جب جنگ احد میں رسول اللہ زخمی ہو گئے تھے تو شہزادی میدان جنگ میں گئی تھی خود, اور جا کے رسول اللہ کے زخموں کی مرہم پٹی کی تھی مولا علی کے ساتھ ساتھ. تو تھی پردے میں تھی کہ نہیں تھی, لیکن پردے میں ہونے کے باوجود ہی میدان جنگ میں پہنچی تھی رسول کی مدد کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ پردہ کبھی بھی کسی عورت کی نقل و حرکت میں مانع نہیں ہوتا ہے, بلکہ ایک پردے سے عزت ملتی ہے, شرف ملتا ہے, بلندی ملتی ہے, بزرگی ملتی ہے. ایک صلوات بلند آواز پر محمد وآل محمد. اب میں سید العلماء کا ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ ہی کہا کرتے تھے کہ عام طور سے جو خواتین کی آزادی کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے وہ عورتوں سے کم ہوتا ہے, مرد زیادہ نعرہ بلند کرتے ہیں. مرد زیادہ ہلدڑ مچاتے ہیں, ارے پردے میں کیوں رکھا گیا عورتوں کو, گھروں کے اندر کیوں رکھا گیا, تو گھروں سے باہر نکالو, بے پردہ نکلے, خوب میک اپ کا سامان استعمال کر کے نکلے. ارے یہ پابندی کیا ہے ان کے اوپر, مرد مطالبہ کر رہے ہیں, عورتوں کی طرف سے مطالبہ نہیں, مردوں کی طرف سے مطالبہ زیادہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے شہر کے چور اور ڈاکو سب مل کے مطالبہ کریں کہ لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے کیوں سوتے ہیں, کھلے دروازے رکھا کریں. ایک سلوات بھیجے محمد. ایک سلوات بلند آواز صبر محمد وآل محمد. آئیں دیکھیں کہ اسلام کی خواتین نے کس طرح سے خدمت کی ہے اور کس کس موقع پر خدمت کی ہے. شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بہترین مثال ہیں. اپنا حق مانگنے دربار میں گئیں یا نہیں گئیں, حق مانگنے گئیں, پردے میں گئیں, حجاب میں گئیں, میدان جنگ میں گئیں, رسول اللہ کی مدد کرنے حجاب میں گئیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں کتنی خواتین کی مثالیں ملیں گی. ظاہر کے موقع اور تفصیلی موقع نہیں ہے, لیکن سب سے زیادہ جو خواتین کی قربانیاں ہیں وہ کربلا کے میدان میں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں مردوں سے بڑھ کر ہیں. کربلا میں خواتین کی قربانیاں مردوں سے بڑھ کر ہیں. کربلا میں جب مولا مکے سے رخصت ہونے لگے تو کئی لوگ ہمدرد جو تھے امام کی خدمت میں آئے کہ مولا آپ جانتے ہیں کوفے والوں کو کہ کوفے والے کیسے ہیں, ہمیشہ انہوں نے غداری کی ہے, ہمیشہ انہوں نے ناانصافی کی ہے, لہذا کوفے والوں پر بھروسہ نہ کیجیے گا, عراق والوں پر بھروسہ نہ کیجیے گا.
کہا کہ نہیں مجھے تو جانا ہے اور مجھے وعدہ الہی ہے وہ پورا کرنا ہے. تو انہوں نے کہا خیر اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو بیویوں کو کیوں لے جا رہے ہیں, خواتین کو کیوں لے جا رہے ہیں, ان شہزادیوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ ارے ان کو تو آپ یہی چھوڑ جائیے, آپ جائیے تشریف لے جائیے, اسلام کو بچانا ہے. مگر یہ خواتین کیوں جا رہی ہیں؟ کہ اللہ کی مصلحت ہے کہ یہ میرے ساتھ رہیں. آپ یاد رکھیں, تفصیلی مصائب نہیں پڑھنا ہے, چند جملے عرض کرنا ہے. یاد رکھیں کہ اگر یہ خواتین ساتھ میں نہ ہوتی تو امام حسین کی شہادت کربلا کے اندر دفن ہو جاتی امام حسین کے ساتھ. دنیا کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کربلا میں کیا ہوا. امام حسین پر کون سے ظلم ہو گئے, کون سے ستم ہو گئے, کتنی بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا, دنیا کو خبر نہیں ہوتی, خبر نہیں ہوتی. ایک دو نہیں دسیوں مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس. پروپیگنڈا کیا کیا گیا تھا, ایک خارجی ہے جس نے خروج کیا ہے, ایک دشمن اسلام ہے جس نے خروج کیا ہے, ایک اسلام کا دشمن ہے جس نے حملہ کیا ہے. کتنے واقعات ہیں ایسے موجود کہ کوفے سے اور کربلا سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے, مگر خود کوفے والوں کو علم نہیں تھا کہ کربلا میں کیا ہو گیا. خود کوفے والوں کو نہیں معلوم تھا. کئی مثالیں ہیں, ساری مثالیں پیش نہیں ہو سکتی. دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ مثال آپ جانتے ہیں جناب حبیب بن مظاہر کہ جس کو امام حسین کا خط آیا ہے اور صرف اپنے دل کی حالات کو چھپانے کے لیے جناب حبیب نے اپنے زوجہ سے کہا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جاؤں کہ نہ جاؤں. اس وقت زوجہ حبیب ابن مظاہر نے اپنی چادر پھینکی تھی جناب حبیب کے اوپر. اے حبیب چادر اوڑھ کر بیٹھو, میں جاؤں گی حسین کی مدد کے لیے, میں جاؤں گی فاطمہ کے لال کی مدد کے لیے. ارے جو ایسی مومنہ ہو کیا بھلا وہ بیویوں کا تماشا دیکھنے آئے گی؟ کیا وہ سروں کا تماشا دیکھنے آئے گی؟ نہیں. یہ اعلان ہو رہا تھا خارجی مارے گئے ہیں, دشمن اسلام مارے گئے ہیں, انہی کی عورتیں لائی جا رہی ہیں, انہی کے کٹے ہوئے سر لائے جا رہے ہیں. حبیب بن مظاہر کی زوجہ وہ اپنے چھوٹے سے 10-11 برس کے بچے کے ساتھ اسی مجمع میں موجود تھی. نہیں خبر تھی کہ کون مارا گیا ہے, نہیں معلوم تھا کون شہید ہوا ہے, نہیں معلوم تھا کون بیویاں لائی جا رہی. مجمع میں موجود یہ کہا جب کٹے ہوئے سر آنے لگے تو یہ کہا حبیب کے بیٹے نے ماں سے ہاتھ چھوڑانا چاہا. اے اماں ہاتھ چھوڑ دیجئے, اے اماں ہاتھ چھوڑ دیجئے, اے اماں ہاتھ چھوڑ دیجئے. اے بیٹا مجمع بہت ہے, اتنی بھیڑ ہے, کیسے ہاتھ چھوڑ دو, مجمع میں کھو جاؤ گے, میں کہاں ڈھونڈوں گی. نہیں اماں ہاتھ چھوڑیے. ارے کیوں ہاتھ چھوڑوا رہے ہو؟ اے اماں ان کٹے ہوئے سروں میں میرے بابا کا سر بھی ہے, ان کٹے ہوئے سروں میں میرے بابا کا سر بھی ہے. یہ کہہ کر اس نے زمین سے پتھر اٹھایا اور جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا سر حبیب جس میں تھا, پتھر اس کو کھینچ کر مارا. اے حبیب کے بیٹے تمہارے ہاتھ کھلے, تم پتھر مار سکتے ہو تو سکینہ کے دل سے پوچھو کہ جن کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے. دوسرا واقعہ سن لیجیے اسی طرح سے کہ ایک شخص تھا جو کسی کام سے کوفے سے باہر گیا ہوا تھا. وہ آیا کب؟ شب عاشور کوفے میں پلٹا. ہو جب کوفے میں پلٹا تو دیکھا پورے کوفے میں سناٹا ہے, دروازے بند ہیں لوگوں کے, بازار بند ہیں. وہ سمجھ نہیں رہا تھا کہ ابھی کیا سبب ہو گیا کہ سب دروازے بند ہیں, بازار بند ہیں, کوئی سڑک پر نہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے, نہ کوئی گلی میں نظر آ رہا ہے. گھر پہنچا, چھوٹی سی بچی تھی, زوجہ تھی. کہا کیا بات ہے یہ, میں کوفے میں آ رہا ہوں, نہ کوئی شخص دکھائی دے رہا ہے, نہ کوئی بازار کھلا ہوا ہے, نہ کوئی دکان کھلی ہوئی ہے. کوئی آفت آ گئی, طاعون آ گیا ہے, کیا ہو گیا ہے؟ زوجہ نے کہا نہ آفت نہ طاعون ہے, بلکہ ایک دشمن اسلام نے حملہ کیا ہے.
سنیے غور سے سنیے، ایک دشمن اسلام نے حملہ کیا ہے، اس سے لڑنے کے لیے کوفے والے گئے ہوئے ہیں، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے کوفے والے گئے ہوئے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ ہاں مجھے بھی اس اسلامی جنگ میں حصہ لینا چاہیے، میں بھی جاؤں تاکہ ثواب میں شریک ہو جاؤں کہ دشمنان اسلام سے مقابلہ کروں، مگر رات زیادہ ہو گئی، میں صبح کو روانہ ہوں۔ کہاں پر؟ کہ کربلا کے میدان میں جنگ ہو رہی ہے، کربلا کے میدان میں اس دشمن اسلام سے جنگ ہو رہی ہے، کہ صبح کو روانہ ہوں گا۔ جب صبح کو روانہ ہونے لگا تو 10-11 برس کی بچی نے کہا کہ جب آپ جائیے گا تو ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ جو دشمن اسلام ہے اس کے ساتھ لشکر بہت کم ہے، بہت مختصر لشکر ہے، اور یہاں سے پورا کوفہ امنڈ کر مقابلے میں جا چکا ہے، لہذا اس دشمن اسلام کو شکست ہوگی اور کوفے والوں کو فتح ہوگی۔ دیکھیے جب شکست ہو جائے دشمن اسلام کو تو اس کا مال لوٹا جائے گا، اس کا اسباب لوٹا جائے گا۔ اے بابا اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ میرے لیے ایک یاقوت کی انگوٹھی لے آئیے گا، لوٹ کے مال ہوئے، لوٹ کے مال ہوئے، اگر یاقوت کی انگوٹھی ملے تو جا کر لے آئیے گا، کیونکہ اسلام کے دشمنوں کا مال ہے، لوٹنا جائز ہے۔ وہ ملعون اس وقت پہنچا جب سب شہید ہو چکے تھے، اکیلے حسین کربلا کے میدان میں فریاد کر رہے تھے، اما بالناصرین یسرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری نصرت کرے۔ یہ شخص قریب پہنچتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ شخص جو انتہائی زخمی حالت میں ہے، اس کے ہاتھ کی ایک انگلی میں یاقوت کی انگوٹھی نظر آ رہی ہے، تو اس نے کہا کہ میں اس پر حملہ کروں تاکہ اسے یاقوت کی انگوٹھی حاصل کر کے اپنی بیٹی کی تمنا پوری کروں۔ یہ تلوار لے کر آگے بڑھا، تلوار لے کر آگے بڑھا، چاہتا تھا کہ حسین پر حملہ کرے، چاہتا تھا کہ حسین پر حملہ کرے۔ حسین زخموں سے چور چکے ہوئے تھے، زخموں سے چور چکے ہوئے تھے۔ وہ جیسے ہی تلوار لے کر قریب پہنچا، امام حسین نے فرمایا رک جا رک جا رک جا، تھم جا۔ کہا کہ نہیں مجھے تیرے ہاتھ کی انگوٹھی چاہیے، میں تجھ پر حملہ کر کے چھینوں گا۔ کہا نہیں حملہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ میں اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہوں، میں اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہوں۔ ارے تو خود میرے ہاتھ سے یہ انگوٹھی اتار لے اور جا اپنی بیٹی کو دے دینا، اپنی بیٹی کو دے دینا، مگر بیٹی سے ایک بات کہنا کہ وہ جو زخمی جس سے میں نے انگوٹھی لی ہے کوئی اسلام کا باغی نہیں ہے بلکہ نواز رسول ہے، فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہے، علی کا بیٹا ہے۔ بس اتنا پیغام کہہ دینا۔ اس کا مطلب کوفے والوں کو بھی علم نہیں تھا کہ کیا سبب ہے اور کیا کربلا میں کس طرح کے ظلم ہوئے۔ اگر یہ خواتین نہ ہوتی، بڑی قربانیاں ہیں۔ بس وہ تذکرہ پیش کر کے میں اپنی مجلس کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جس مصاب کے اوپر یہ مجلس ختم ہوتی ہے، ہاں دار و روایت کہتی ہے کہ جب مدینے سے قافلہ چلا ہے تو خواتین کے ساتھ 52 بچے تھے، 52 بچے تھے، لیکن یہ سارے بچے زندہ نہیں رہے تھے، سارے بچے زندہ نہیں رہے تھے، بلکہ کربلا کے میدان میں 3 دن کی پیاس سے 24 بچے مر گئے تھے۔ کیونکہ صاحب ریاض القدس تحریر کرتے ہیں کہ جب جناب عباس اجازت مانگنے آئے ہیں کہ آقا مرنے کی اجازت دیجئے، تو صاحب ریاض القدس تحریر کرتے ہیں کہ خیمے کے اندر بچوں کو یہ علم ہوا کہ چچا مرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ صاحب ریاض القدس تحریر کرتے ہیں کہ سارے پیاسے بچے خیموں سے فریاد کرتے ہوئے باہر نکل آئے تھے کہ ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے، ہائے پیاس ہمارا کلیجہ بھونے دے رہی ہے۔ مگر صاحب ریاض القدس لکھتے ہیں کہ کل 28 بچے تھے، کل 28، 52 چلے تھے
مگر عصر عاشور آتے آتے 52 میں کل 28 بچے زندہ تھے، 24 بچے دم توڑ چکے تھے۔ ہاں دارو، اس کا مطلب یہ ہے کہ قبل شہادت امام حسین 28 بچے زندہ تھے، لیکن جب شام غریبہ نمودار ہوئی، جب خیموں میں آگ لگی، جب گھوڑوں سمیت ظالم خیموں کے اندر گھسے، تو کتنے بچے تھے جو جل کر مر گئے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ایک بچی تھی چھوٹی سی جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، میں آگے بڑھا دامن کی آگ بجھاؤں، بچی نے کہا ہمارے قریب لانا، ارے ہم سادات ہیں، ہم اولاد رسول ہیں، ہمارے قریب لانا، کہ نہیں ہم اذیت نہیں پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کے دامن کی آگ بجھانا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کتنے بچے جل کر مر گئے تھے۔ اسی لیے جب شب عاشور، جب شام غریبہ میں جناب زینب نے بچوں کو ڈھونڈا تو فرات کی طرف رخ کر کے کہا تھا، اے عباس کہاں ہو؟ بچے نہیں مل رہے، بچے نہیں مل رہے ہیں۔ جب تمام بچوں کو ڈھونڈا تو کل 12 بچے ملے، کل 12 بچے ملے۔ مدینے سے چلے تھے 52، عصر عاشور تک 28 بچے زندہ تھے، اور شام غریبہ میں صرف 12 بچے۔ لیکن جب یہ خواتین آزاد ہو کر مدینے پہنچی ہیں تو ہر ماں فریاد کر رہی تھی، اے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا۔ جب ہم گئے تھے تو ہماری گودیاں بھری ہوئی تھی، جب واپس آئے ہیں تو ہم سب کی گودیاں خالی۔ ارے آپ تاریخ کربلا دیکھیے کہ صرف جناب سکینہ کے اور کسی کی شہادت زندان شام میں نہیں ہوئی ہے، کسی کی شہادت زندان شام میں نہیں ہوئی ہے۔ تو اگر 12 بچے نہیں پہنچے تھے تو 11 کو پہنچنا چاہیے تھا، لیکن یہ بچے ہوئے کیا؟ یہ بچے ہوئے کیا؟ آزادار آج بھی اگر کوئی کربلا سے شام تک اس راستے پر سفر کرے کہ جس راستے پر بیویوں کو لے جایا گیا تھا، تو آج بھی چھوٹی چھوٹی قبریں بنی، جہاں مجاور موجود کہ ان بچوں کی قبریں ہیں جو اہل حرم کے ساتھ ساتھ تھے۔ عزاداروں، بچوں کے ساتھ کون سا ظلم ہو گیا کہ بچے راستے میں مر گئے۔ عزاداروں، ماں کو بے کجاوا اونٹوں پر بٹھایا گیا، ماں کے ہاتھ پسے گردن سے باندھے گئے، بچوں کو بٹھا دیا گیا۔ شبر کا حکم تھا کہ اونٹوں کو تیزی سے دوڑایا جائے۔ جب اونٹ تیزی سے دوڑتے تھے تو بچے سنبھل نہ پاتے تھے، جب اونٹ سے گرنے لگتے تھے تو ماں سے کہتے تھے، اے اماں ہمیں سنبھال لیجیے ہم گر رہے ہیں، اے اماں ہمیں سنبھال لیجیے ہم گر رہے ہیں۔ ماں کے ہاتھ بندھے ہوئے، ماں سنبھالے تو کیسے سنبھالے؟ بچہ اونٹ کی بلندی سے زمین پر گر پڑتا تھا، پیچھے سے گھوڑوں کا تیز رفتار لشکر آتا تھا۔ ارے روایت کہتی ہے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں میں بچے پامال ہوتے رہے، مائیں فریاد کرتی رہی، مگر کوئی مدد کرنے والا